تا لام واو مادہ. تلا یتلو. دعا یدعو تلا یتلو. خا لام واو خلا یخلو. خلا یخلو. عین فاو وا افا یافو. ایک ہی دیکھے رہتے میں. دعا یدعو تلا یتلو خلا یخلو افا یافو. ایک زبان پہ آپ کے چڑھ گیا. ایک صرف مادے سے آپ کو گردان پوری بنانے کی ضرورت ہے, صرف ایک مادے سے. اس مادے اس باب سے جتنے بھی مادے استعمال ہوں گے وہ سب کے سب اسی پیٹرن پہ استعمال ہوں گے. بات کلیئر ہوگی. اتنی سی بات. باب ضربہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. پہلا مادہ ہم نے کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ہدایا یہدیو. تو چینج کے بعد کیا بنا تھا؟ ہدا یہدی. ہدا یہدی. جیم را یا مادہ جرا یجری. ہدا یہدی جرا یجری. تجری من تحتها الانہار. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جیم زا یا جزا یجزی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. جزا یجزی, بدلہ دینا. ٹھیک ہے, جزا کے معنی میں سے بات ہے. با کاف یا جی کیا بنے گا؟ بکا یبکی. بکا یبکی. ایک ہی پیٹرن ہے. ہدا یہدی جرا یجری جزا یجزی بکا یبکی. ہدا یہدی سے گردان آپ کو آ گئی ہے. کہاں کہاں چینجز آئی ہیں آپ کو پتہ چل گیا. تو جرا یجری جزا یجزی بکا یبکی کوئی مشکل نہیں آپ کے لیے کرنا. دوسرا باب تھا باب سمیہ. مادہ ہم نے کیا تھا خا شین یا. خشیہ یخشیو. تو کیا بنا تھا یہ؟ ماضی میں نو چینج تھی کیونکہ حرف علت متحرک ہے, ماقبل فتحہ نہیں ہے تو کوئی چینج نہیں آئی تھی. خشیہ مضارع میں چینج آئی تھی. یخشا حرف علت متحرک ہے, ماقبل فتحہ ہے تو وہ الف میں چینج ہو گیا. خشیہ یخشا. خشیہ یخشا. اس وزن پہ اس ردم پہ اور استعمال ہونے والے الفاظ بالکل جو ہمارا ناقص واوی کا تھا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ را ضاد واو تھا. اب چونکہ واو سے پہلے زیر تھا تو وہ رضیہ یرضا بن گیا. نون سین یا اسی وزن پہ لائے. نسیہ ینسا. نسیہ ینسا نسیان بھولنا. نسیہ نسیہ نسیو تیسرے سیغے میں چینج آئے گی. جو بھی نسیو سے نسو. نسیت نسیتا یعنی باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے تو صرف ایک سیغے میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. نسینا نسیتا نسیتما نسیتم نسیتی نسیتما نسیتنا نسیتو نسینا. ان نسینا ربنا لا تؤاخذنا. ان نسینا اگر ہم بھول جائیں. ان نسیتو اگر میں بھول جاؤں. کہاں کہاں آپ ان کو اوائڈ کریں گے؟
آئیں گے یہ. خشیہ یخشا, نسیہ ینسا. ٹھیک ہو گیا. ابایا یا بایو, کیا بنائیے؟ ابا یا با. ٹھیک ہے, ابا یا با. سین عین یا, سعا یسعا. صحیح کوشش کرنا. مختلف معنی آپ کو خود مل جائیں گے اس میں. یوم یتذکر الانسان ما سعی, اس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی, جو صحیح کی تھی نا اس دن پتہ چلے گی وہ صحیح کس کے لیے تھی, دنیا کے لیے تھی یا آخرت کے لیے تھی. یوم یتذکر الانسان ما سعی. اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ایک جگہ پر, ومن اراد الآخرۃ, جس نے آخرت کا ارادہ کیا. وسعی لہا سعیہا, وسعی, اور اس نے کوشش کی, لہا, اس کے لیے, سعیہا مفعول مطلق, مصدر اس کا آ رہا ہے, ایسی کوشش جیسی کوشش کی جاتی ہے. وسعی لہا سعیہا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحیح جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قدر ہوگی. کہ تو کوشش یہ ڈیپینڈ اب آپ پہ کرتا ہے, آپ پہ جو ایسا انا ہدیناہ السبیل, ہدینا پھر حرف علت آ گیا, ہدا یہدی, ہدینا, انا ہدیناہ السبیل, ہم نے تو اس کو راستہ دکھا دیا. اما شاکرا و اما کفورا. اب اس کا اختیار ہے کہ اس میں سے ایک کو چوز کر لے, اما شاکرن, یا وہ شکر کرنے والا بن جائے, و اما کفورا, یا ناشکرا بن جائے. یہ اب آپ کا چوائس ہے. تو سا یسعا, یوم تری المؤمنین یسعا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. یوم تری المؤمنین, جس دن تو دیکھے گا مومنوں کو, والمؤمنات, مومن عورتوں کو, یسعا نورہم, ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے, ان کے دائیں طرف. اب یہ نور کون سا ہوگا؟ یہ وہ ایمان کا نور ہوگا, ان کے اعمال کا نور ہوگا. آگے دوڑنے والا نور ان کے ایمان کا ہوگا, اور دائیں طرف ان کے اعمال صالح کا نور ہوگا, جس دن کھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا. اور آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور جو آگے دوڑ رہا ہوگا وہ اس کی, آپ کہہ لیں کہ پہنچ اتنی ہوگی اتنی مدینہ سے صنعا تک ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے خوش نصیب. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور جو ہے وہ ان کو ان کے انگوٹھے, پاؤں کے انگوٹھے تک یا اتنا ہوگا. پر اس کو سے تصور کریں کہ لائٹ چلی جائے رات کو, بادل بھی ہیں, لائٹ چلی جائے, تو آپ کی موبائل کی اتنی سی روشنی آپ کو راستہ دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم, اور ان سے کہا جائے گا بشرا لکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. اس دن منافقوں کے پاس وہ نور نہیں ہوگا, وہ خالی ہوں گے. تو یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم, ٹھہرو ذرا ہم بھی تمہارے نور سے تھوڑا سا فائدہ لے لیں. قیلا, ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم, پیچھے لوٹ جاؤ. بڑے خوبصورت الفاظ ہے, کہا جائے گا. قرآن نے کہا, یہ نہیں کہ مومن کہیں گے, کہا جائے گا ان سے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, اور نور ڈھونڈو جا کے. یہ نور یہاں کی چیز نہیں ہے, یہ تو دنیا سے کما کے لایا گیا. اب یہ بات ہی ہو رہی ہوگی تو فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ, ایک دیوار ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی, اس کا ایک دروازہ ہوگا. بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ, اس کے اندر رحمت ہوگی,
وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر کی جانب جو ہے وہ عذاب ہوگا. ینادونہم، اب وہ منافق وہاں سے پکار کر ان سے کہیں گے ینادونہم الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دنیاوی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ ہی تو تھے. قالوا بلا، وہ کہیں گے بالکل ایسی بات تھی، تم ہمارے ساتھ ہی تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا. اللہ نے مال اور اولاد کو انسان کے لیے فتنہ بنایا، آزمائش بنایا. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بڑھوں آگے نہ بڑھوں. تربصتم، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو ورتبتم، شک میں پڑ جاتا ہے انسان، پتہ نہیں بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہاری وش فل تھنکنگز جو ہیں انہوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، غرور فعول کے وزن پہ، غین رارا، غرور فعول، غفور شکور. غرور سب سے بڑا دھوکے دینے والا، سب سے بڑا دھوکے باز. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ کے بارے میں سب سے بڑے دھوکہ دینے والے دھوکے باز نے دھوکے میں رکھا. تو یہ وہ مقام ہے منافقین اور مومنین مومنات کا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو مدد دیں گی. اور قرآن مجید کی تلاوت آپ کرتے رہیں، ڈیفینیٹلی اس کا اجر ہے، کوئی شک نہیں اس میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں تو ملے گا. جو شخص نہیں پڑھ سکتا، جو اردو بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ وہ اگر قرآن کو محبت سے دیکھتا بھی ہے تو بھی اس کے لیے اجر ہے. اگر وہ قرآن پہ صرف پیار محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، پڑھنا نہیں آتا اسے، اس کے لیے بھی اجر ہے، اس لیے کہ اسے دنیاوی طور پہ بھی کچھ نہیں آتا. لیکن اس کو بڑھاتے جائیں لیول، آپ کو دنیاوی طور پہ بہت کچھ آتا ہے، آپ اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہیں، بڑے بڑے مسائل آپ حل کر سکتے ہیں، اور یہ حروف علت آپ سے نہیں نکل رہے. بڑے بڑے میتھمیٹیکلی آپ نے جو ہے وہ سولوشنز دیے، ایسے ہو تو ایسے، ایسے ہو تو ایسے، یہ ہو تو یہ ہو جاتا ہے، اور یہ 5-6 قواعد آپ کے ذہن میں نہ رہے. تو یہ اپنا جائزہ خود لینے والی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن حرف علت 2 جگہ پر آ جائے، مثلا را واو یا، ہا واو یا، ہا یا. آپ مادے پر غور کریں، آپ کو 2 جگہ پر حرف علت نظر آ رہا ہے، ایسی ہے نا؟ واو یا یا. ٹھیک ہو گیا؟ واو قاف یا، واو فا یا، واو لام یا. آپ کو 2 جگہ پر حرف علت نظر آ رہا ہے. پہلی بات نوٹ کر لیں کہ آپ کو کسی فعل کے حروف مادہ میں 2 جگہ پر اگر حرف علت نظر آ جائے تو گرامر کی اصطلاح میں غیر سی فعل تو وہ ہو ہی گیا، لیکن غیر سی فعل کا اب اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے لفیف. لفیف کہلاتا ہے یہ. اب حرف علت کے آنے کی دونوں جگہ پر مختلف پوزیشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں.